بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس درس میں سورہ اعراف آیت نمبر 181 سے 190 تک ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ بغور سماعت فرمائیں، بہت ہی اہم باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں، اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ ان کے ساتھی نبی کو کوئی جنون لائق نہیں، وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی، اور شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اے نبی، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے واقع ہونے کا وقت کون سا ہے؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمان و زمین میں بھاری حادثہ ہوگی، وہ قیامت تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی۔ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا یعنی حوا، تاکہ اسے سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس مرد نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا تو اسے لیے پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی
تو ان دونوں نے اپنے رب سے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ تو انہوں نے اس میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے۔ اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ محترم سامعین، مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ امت سے مراد امت محمدیہ کی ایک جماعت مراد ہے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ حق بولتے ہیں، دوسروں کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں معاویہ رضی اللہ سے مروی ایک حدیث میں خبر دی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ علماء سلف نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر کسی چیز کو مقدم نہیں کرتے۔ جماعت صالحین کے ذکر کے بعد اس آیت میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بالکل بھول جاتے ہیں اور مقررہ وقت پر اللہ کا عذاب انہیں آ لیتا ہے۔ کفار قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اچھی طرح جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ آپ عقلی اور اخلاقی اعتبار سے ان میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں، لیکن جب دعوت اسلام لے کر ان کے سامنے آئے تو کہنے لگے یہ تو مجنون ہے، جب ہی اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور کہا کہ محمد نہ تو مجنون ہے جیسا کہ کفار قریش انہیں بچپن سے جانتے ہیں، اور نہ جو باتیں بتاتے ہیں وہ کسی پاگل پن کی ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اے مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں۔ سورہ سبا میں اللہ کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ حضرت قتادہ بن دعامہ نے کہا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرماتے، آپ نے قریش کو یا بنی فلاں یا بنی فلاں ایک ایک شاخ کا نام لے کر مخاطب فرمایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا تمہارے یہ رفیق تو مجنون ہیں جنہوں نے ساری رات تمہیں آوازیں دیتے ہوئے گزار دی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق وہ کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ تو صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ کفار قریش کو دعوت و فکر نظر دی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی وحدانیت، اس کی خالقیت و مالکیت پر ایمان لائے اور حلقہ بغوش اسلام ہو جائے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ شمس و قمر، ستاروں و بادل، سمندر و پہاڑ، چوپایوں، دیگر مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے تاکہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایمان لے آئیں اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ انہیں قرآن جیسی معزز اور جامع کتاب کے بعد کس معجزے کا انتظار ہے جسے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ یہاں پھر وہی اللہ کی توفیق والی بات آ گئی ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں فکر و نظر بھی اسی کے لیے مفید ہے جسے اللہ توفیق دے، اور جسے اللہ توفیق نہیں دے گا وہ سرکشی گمراہی میں بھٹکتا ہی رہے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے گا اسے آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ محترم سامعین، اس کے بعد قیامت کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ نبی سے سوال کیا جا رہا ہے یسألونک عن الساعۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں جیسا کہ آپ کو اس کے بارے میں بالکل معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ ملک میں کہا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟ اور فرمایا سورہ شعراء میں جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں اس سے ڈرتے ہیں
اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے، دیکھو بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نازیات میں فرمایا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے وقوع پذیر ہونے کا وقت کون سا ہے، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کی جانب سے ہے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو اسے ڈرتے ہیں۔ اس روز اسے دیکھ لیں گے تو انہیں ایسے لگے گا جیسے وہ صرف اسی دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان کے متعلق سوالات کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے قیامت کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربانی علماء کی موت کے متعلق، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کرنے کے بعد تم سے اسے ایک دم نہیں چھین لے گا، بلکہ علماء کو ان کے علم سمیت قبض کر کے چھین لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو دینی پیشوا بنا لیں گے، لہذا ان سے جب سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتوے دیں گے، یوں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ علامت بھی دیگر علامت کی طرح اس وقت دیکھی جا سکتی ہے، چنانچہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والے علماء انتہائی کم ہیں۔ لوگوں نے جاہلوں کو مفتیان اعظام کا درجہ دے رکھا ہے جو بغیر علم شرعی کے فتوے جاری کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد آپ کو اور کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کی نشانیوں میں چند نشانیاں یہ بھی ہیں کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی کھلے عام ہوگی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی شخص ہوگا۔ محترم حضرات، جن علامات قیامت کا ذکر ان حدیث میں کیا گیا ان میں سے بیشتر کا ظہور ہو چکا ہے، مثلا علم کی کمی، جہالت کا غلبہ، عورتوں کی کثرت، قتل، غارت گری، شراب نوشی، زنا کاری کا عام ہونا، جاہلوں کا مفتی بن جانا۔ خاص طور پر جو علامت آخری حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ وہ ہے کہ مسلمانوں کا یہودی و نصارہ کے طور طریقوں پر چلنا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے سورہ لقمان میں بھی کہا، ان اللہ عنده علم الساعة ينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت ہے، 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماؤں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ، کوئی کل کیا کرے گا اور کوئی کس زمین میں مرے گا۔ تو محترم سامعین، اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ جتنی مخلوقات آسمان و زمین میں ان میں غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے اور نہ ہی نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ تمام امور کو اسی کے سپرد کر دیں اور اپنے بارے میں بتا دیں کہ آپ مستقبل کے غیب کی باتوں کو نہیں جانتے، ان میں سے کسی کی آپ کو اطلاع نہیں ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرما دیا، جیسا کہ اس نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، سورہ جن میں غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بہت سا مال جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، یعنی مجھے فقر و فاقہ نہ پہنچتا۔ اسی طرح دیگر مفسرین نے کہا کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو خوشحالی کے دور میں خیر سالی کی تیاری کر لیتا، چیزوں کے سستا ہونے کے دور میں مہنگائی کے دور کی تیاری کر لیتا۔ محترم سامعین،
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تمام لوگوں کو اس نے آدم سے پیدا فرمایا ہے، اسی نے آدم ہی سے ان کی بیوی حوا کو بھی پیدا کیا، ان دونوں ہی سے تمام لوگ زمین میں پھیل گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں، لوگوں بے شک ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها الی آخر الآیہ، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ اسی طرح سورہ روم میں فرمایا اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف آرام حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت مہربانی پیدا کر دے۔ اسی طرح اللہ نے کہا ہے تو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے، یعنی شوہر بیوی سے ملاقات کرتا ہے، تو اسے ہلکا سا حمل ہو جاتا ہے، اسی لیے خفیف کہا گیا کہ حمل کی ابتدا میں عورت کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، جب حمل کا آغاز نطفے سے ہوتا ہے اور لوتڑا بن جاتا ہے۔ فلما اثقلت، جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے، یعنی حمل کی وجہ سے بوجھ ہو جاتی ہے، سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے، دعوا اللہ ربہما لئن آتینا صالحا، تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ دے گا تو ہم لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ محترم سامعین، ان آیات میں عمل کرنے والوں کے لیے بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان تمام باتوں سے ہم کو محفوظ حفاظت فرمائے جس سے اللہ نے اس کے نبی نے منع کیا ہے۔ آمین ثم آمین، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام